بالوں میں برش پھیرتے پھیرتے وہ رک گئی۔ عابر کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر اس کی چھٹی حس جاگی۔ اس نے گردن موڑ کر آئینے میں دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، او مائی گاڈ۔ اس نے برش بیڈ پر اچھالا اور کسی چھلاوے کی طرح چھلانگ لگا کر واش روم میں واپس گھس گئی، اور جب باہر آئی تو شرمندہ سی تھی۔ قمیص کی کھلی ہوئی زپ اب بند ہو چکی تھی۔ عابر نے اسے مزید پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جو بات چل رہی تھی اس نے وہی دہرا دی۔ آپ اسپتال کی نوکری کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں؟ ہاں، آرزو کو جیسے سہارا ملا۔ وہ اس کو ممنون نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، اسپتال کی نوکری میں بک بک بہت ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ اپنا کلینک کھول لوں۔ اس طرح مجھے اپنے مشاغل کے لیے وقت بھی مل جائے گا اور وقت بے وقت اسپتال جانے سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں، خیال تو برا نہیں ہے، لیکن کلینک جمتے جمتے ہی جمے گا۔ میرا مطلب ہے وقت لگے گا۔ عابر نے صاحب گوئی سے کام لیا۔ کوئی پرواہ نہیں، آرزو نے یہ کہہ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ آئیے پھر لاؤنج میں چلتے ہیں، کچن میں کام بھی کرتی رہوں گی اور باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اوکے۔ عابر اس کے ساتھ بیڈ روم سے باہر آیا اور صوفے پر اس طرح بیٹھا کہ وہ سامنے نظر آتی رہے۔ آرزو نے فریج کا دروازہ کھول کر کچھ چیزیں نکالیں اور مصروف عمل ہو گئی۔ 10-15 منٹ کے بعد اس نے میز پر کھانا لگانا شروع کر دیا۔ اس نے اچھا خاصا تکلف کر لیا تھا۔ کھانا اچھا تھا۔ عابر نے پوری دلچسپی اور رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے دوران وہ عابر سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہی۔ پھر اچانک اس نے ایک سوال کیا، اور یہ پہلا ذاتی سوال تھا جو اس نے اب تک کی ملاقاتوں میں کیا تھا۔ اس نے پوچھا، عابر، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ عابر نے اس اچانک سوال پر آرزو کو آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور بولا، جی، میں شادی شدہ تھا۔ واقعی؟ آرزو کو شاید اس جواب کی امید نہ تھی۔ کیا آپ کی شادی بھی 14-15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی؟ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ نہیں، اس حادثے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، عابر نے سنجیدگی سے کہا۔ چلیں دفع کریں، آرزو نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط وقت پر غلط موضوع چھیڑ دیا۔ اچھا یہ بتائیں، چائے پئیں گے یا کافی؟ چائے پیوں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ چائے بنانے میں آرزو نے خاصی دیر لگائی۔ اس اثنا میں اس نے کچن سے اپنے بیڈ روم کے کئی چکر لگائے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بار بار موبائل فون کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسکرین روشن ہوئی لیکن گھنٹی نہیں بجی۔ فون سائلنٹ پہ تھا۔ آرزو نے موبائل آن کر کے کان سے لگایا، ہیلو کہا۔ جواب میں ادھر سے کچھ سنا اور بولی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے کچن میں گئی اور ایک کپ چائے لے کر آئی۔ عابر نے ایک کپ دیکھ کر پوچھا، آپ نہیں پئیں گی؟ نہیں عابر صاحب، میں چائے نہیں پیوں گی، آرزو نے کچھ اس انداز سے کہا کہ عابر نے پھر کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چائے پیتے وقت عابر کی نظر لاؤنج کی وال کلاک پر گئی تو وہ چونکا۔ 12 سے اوپر کا عمل تھا۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے 1 گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ خاصی دیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ عابر کو جلدی جلدی چائے پیتے دیکھ کر آرزو نے کہا، آرام سے گھر پہنچنے کی بہت جلدی ہے کیا آپ کو؟ میں آپ کو 12:30 بجے سے پہلے نہ جانے دوں گی، 15 منٹ کا مسئلہ تھا۔ عابر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، چلیں ٹھیک ہے۔ عابر صاحب، آپ کتنے اچھے ہیں، آرزو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر موبائل اٹھا کر بیڈ روم میں چلی گئی۔ عابر کو یہ تو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بے چین ہے، لیکن اس کی سرگرمی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ 5-7 منٹ کے بعد بیڈ روم سے نکلی اور پھر مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور سنک میں پڑے برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ ٹھیک 12:30 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ او گاڈ، اس وقت کون آ گیا؟ آرزو نے کچن سے آواز لگائی۔ عابر صاحب ذرا دیکھیے گا دروازے پر کون ہے، میرا خیال ہے چوکیدار ہوگا۔ عابر یہ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا کہ آرزو برتن دھونے میں مصروف ہے، اس لیے اس نے اسے دروازے پر بھیج دیا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آرزو کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ دروازے پر کون ہے، اسی لیے اس نے قصداً اسے دروازہ کھولنے بھیجا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی عابر کے ہوش اڑ گئے۔ 2 ہٹے کھٹے بندے تیزی سے اندر آئے اور انہوں نے دائیں بائیں ہو کر بڑی پھرتی سے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔
جب عابر نے نظر اٹھائی تو اپنے سامنے ایک اور شخص کو ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا پایا۔ تم عابر ہو؟ ریوالور والے شخص نے سوال کیا۔ عابر کو بڑی حیرت ہوئی کہ آنے والے اس کے نام سے بھی واقف تھے۔ چھوڑیں مجھے، کون ہیں آپ لوگ؟ عابر نے کسمسا کر کہا۔ شاہ جی وقت ضائع نہ کریں، اس کی شکل تو دیکھیں، یہ عابر کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عابر کو مضبوطی سے گرفت میں لیے بائیں جانب والے بندے نے کہا، چلو پھر۔ ریوالور والا شخص بولا۔ پھر وہ عابر سے مخاطب ہوا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، فیصلہ کر لو، زندہ چلو گے یا مردہ؟ ارے بھائی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ ذرا اندر چل کے آرزو صاحبہ سے بات کر لیں۔ عابر نے انہیں سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن انہوں نے ذرہ بھر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ لمبے چوڑے بندوں نے اس کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اوپر اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ پیچھے ریوالور بردار شخص تھا۔ ان تینوں کے ہٹتے ہی ایک چوتھا آدمی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت بریف کیس تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر آیا اور جیسے ہی وہ راہداری سے دائیں جانب مڑا تو اسے آرزو نظر آ گئی۔ آرزو کے ہاتھ میں آدھا بھرا ہوا نازک سا گلاس تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی، سب ٹھیک ہو گیا؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھا۔ سنیتا، یہ بریف کیس سنبھالو، اس میں 30 لاکھ موجود ہیں۔ میں چلتا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ سر جی، کوئی چائے شائے؟ آرزو نے بریف کیس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ او نہیں بابا، پھر کبھی صحیح، یہ کہہ کر وہ شخص واپس پلٹا، اور جب تک آرزو دروازے تک آئی وہ شخص سیڑھیاں اتر چکا تھا۔ چند لمحے وہ کھلے دروازے سے خالی سیڑھیاں تکتی رہی، پھر اس نے دروازہ بند کیا اور لانچ میں آ کر اس صوفے پر بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر پہلے عابر بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر دینا عابر، اس نے اداس لہجے میں خود کلامی کی اور گلاس منہ سے لگا کر کھٹاکھٹ پیتی چلی گئی۔ آرزو نے ایسا کیوں کیا؟ اس سب کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ اچانک سے کچھ لوگوں کا آنا، عابر کو اٹھا کے لے جانا، اس کا کہانی سے کیا تعلق ہے؟ عابر کی زندگی سے آرزو کا کیا تعلق ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات آگے چل کے ہمیں مل ہی جائیں گے، مگر ابھی وہاں دوسری طرف مائی پنکھی کے گھر میں اس کا اچھالا ہوا کوا ٹھک کر کے اس کے منہ پر پڑا اور پھر منہ سے پھسل کر صحن کے فرش پر گرا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جب کبھی کوا ہوا میں اچھالتی تو کوا غائب ہو جاتا تھا، کسی نادیدہ چیز کے ہاتھوں کہیں چلا جاتا تھا۔ یہ رانی پنکی کی توقع کے خلاف تھا۔ ایسا وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بگا اس کی بھینٹ کو اس کے منہ پر مار دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بگا اس سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے کوے کو پونچھ سے پکڑ کر اٹھایا اور یہ سوچ کر دوبارہ آسمان کی طرف اچھال دیا کہ ہو سکتا ہے ایسا کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہوگا، لیکن ایسا نہ تھا۔ کوے کی واپسی کسی غلطی کا شاخسانہ نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آسمان پہ پھینکے جانے والا کوا آسمان پہ پھینکے جانے والے تھوک کی طرح اس کے منہ پر واپس آ کر گرا۔ اب کسی قسم کی شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ رانی پنکھی نے زمین پر پڑے کوے کو پھر اٹھایا اور اسے لے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے کوے کو چولہے پر جھونک دیا اور چولہے کی آگ تیز کر دی۔ کوا آگ پر چھڑ چھڑ کر کے جلنے لگا۔ مائی پنکھی نے پیڑھی پر بیٹھ کر زمین پر رکھی ہنڈیا اٹھائی اور منہ سے لگائی۔ کوے کی یخنی پیتے ہی وہ سارا غم بھول گئی۔ اس کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی اور دل پر ایک سرشاری سی چھانے لگی۔ رانی پنکھی باورچی خانے سے نکل کر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا اور پھر بھول گئی کہ وہ کہاں ہے۔ اسے اپنی سدھ بدھ بھی نہ رہی۔ اب یہاں رانی پنکھی سے بگا ناراض ہے، وہاں آرزو نے عابر کو کسی کے ہاتھوں کڈنیپ کروا دیا۔ یہ کہانی کس طرف کو جا رہی ہے؟ یہ سارے سوالات میرے ذہن میں بھی اسی طرح جاگ رہے ہیں جس طرح آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، مگر ان سارے سوالوں کے جوابات ہمیں آہستہ آہستہ مل ہی جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ کل پھر اس وقت میں اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔
اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.